یا جیسے کہ کسی کو کچھ ایمرجنسی آ گئی، طبیعت کچھ ناساز ہو رہی کر رہی، اس کو روزے کی حالت میں اگر وہ روزہ توڑ دیا، روزہ توڑنے کا تو اول آخر گناہ ہونے کا ہے، طبیعت خراب ہوئی تبھی تو روزہ اگر توڑ دیا وہ تو ایک گناہ ہوگا شاید، پلس اس کا کفارہ کیا کرنا چاہیے؟ کفارہ دیکھیے، کیا رہے اگر گا؟ مجبوری ہے، ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ روزہ آپ کو توڑنا ہے، جی ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا پھر ہاتھ پیر شل ہو جائیں گے، تو اس موقع پر روزہ توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ شریعت آسانی چاہتی ہے۔ شریعت کبھی بھی کسی بندے کے اوپر کوئی چیز مسلط کر دینا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو چیز وسعت میں نہیں ہے انسان کے، وہ چیز کو جو ہے نا شریعت لاگو نہیں کرتی۔ تو مجبوری کی حالت میں روزہ توڑ سکتے ہیں، مجبوری کی حالت میں کہ اس بات کا پروف بھی ہو، جینیون ریزن ہو تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ جینیون ریزن میں جیسا جان کے چلے جانے کا خدشہ ہو، یا پھر جو ہے نا ہاتھ پیر کے شل ہو جانے کا خدشہ ہو، یا پھر جو ہے نا کٹ گئی نہیں اسے روزہ تکمیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر روزہ نہیں توڑنا چاہیے، اس کا کفارہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ جی جی وہی ابھی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کسی بھی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے بھی اگر روزہ توڑے تھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ آپ قضا اس کی کر لیں گے عام دنوں میں، جی اور ایک شخص کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں گے۔ یہ تو ہوگا اس کا فدیہ اور اس کا کفارہ، اور آپ نے اس کی قضا بھی کر لی۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی شخص نے بغیر کسی وجہ کے روزے کو توڑ دیا یا پھر اس سے روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر اس شخص کے لیے بہت ہی زیادہ بری وعید ہے اور بڑی وعید ہے کہ اس کو پے در پے 60 دن تک لگاتار مسلسل روزہ رکھنا ہے، ایک بھی دن بیچ میں ناغہ نہیں کرنا ہے، جی جی کنٹینیو اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر اس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ گراں گزرتی ہے، ایک روزے میں ہی وہ تاب نہیں لا سکا، 30 دن کے روزے رکھنا تھا، اسی میں اس نے توڑ لیا، اور اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ رکھ نہیں سکتا، تو دوسرا اس کے لیے قرآن کریم نے اس بات کو اعلان فرمایا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، روزانہ ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو اس کو کھانا کھلانا ہے، 60 دن کھانا کھلانا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کم سے کم لوگوں کو کھانا کھلانا 60 دن کھانا کھلانا ہے۔ جو ہونا بول کے توڑا، جو ہونا بول کے جان بوجھ کر توڑتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے توڑے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور اس کی قضا لازم آئے گی۔ اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر کسی وجہ سے آدمی رکھ ہی نہیں سکا مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو ایک شخص کو ایک دن کھانا کھلانا ہے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک دن مطلب 3 ٹائم کھلانا ہے یا ایک ہی ٹائم پیٹ بھر کے کھانا۔ اور ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ الٹی کے جیسے وامٹنگ ہوتی ہے، الٹی کیا کرتے ہیں، اگر کچھ لوگ بولتے ہیں الٹی چھوٹی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، منہ بھر کے الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، تو الٹی سے یہ بات واضح ہے کہ روزے میں کوئی چیز پیٹ میں جائے یا پیٹ سے باہر نکلے، دونوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ پیٹ میں جانے سے، جیسا مثال کے طور پہ کسی نے آنکھ میں دوا ڈالی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ پیٹ میں گئی غذا۔ ناک میں اگر کسی نے ڈراپس ڈالے ہیں تو ناک کے تھرو پیٹ تک چیز پہنچتی ہے، اس وجہ سے بھی روزہ ٹوٹے گا۔ اگر کوئی کان میں ڈراپس ڈالے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر پیٹ سے کوئی چیز باہر آتی ہے، تھوڑی سی الٹی ہو گئی، تھوک وغیرہ ہی نکلا، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پیٹ میں سے جو ہے نا 3 مرتبہ اتنی الٹی ہوئی کہ جس کو اگر جمع کیا جائے تو منہ بھر کے ہے وہ، یا پھر ایک ہی مرتبہ اتنی زیادہ ہوئی کہ منہ بھر کے اس کو وومیٹنگ ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو پھر اس کا روزہ جاتا رہتا ہے۔ اب اس کے اوپر قضا لازم آئے گی، وہ روزہ توڑ لے گا، ختم ہو جائے گا اس کا روزہ۔ رمضان کے بعد وہ اس کی ایک روزے کی قضا کر لے گا۔ جی میں اس سے ایک کراس کوشچننگ کرنا چاہوں گا، ایک تو بندہ جو اندر نہیں جا رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، واپس آ گیا، وہ اس میں روزہ ٹوٹنے کا یہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے۔ آمنا و صدقنا، جب اللہ کے دخل رسول نہیں علیہ کر سکتے۔ السلام نے فرما دیا کہ کھانا جو پیٹ میں گیا تھا وہ باہر نکل گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جس طریقے سے وضو بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور روزے میں پیٹ کے اندر غذا جانے اور نکلنے، یہ دونوں سے تعلق رکھتا ہے روزہ۔ تو پیٹ میں جانے سے جیسا ٹوٹتا ہے، پیٹ میں سے باہر نکلنے سے بھی ٹوٹے گا، جہاں سے گیا وہیں سے۔
منہ سے اگر وہ نکل جاتا ہے تو پھر روزے کے اوپر اثر آئے گا اور وہ ٹوٹ جائے گا. جی 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 شکریہ. اور ایک چیز جیسے روزے میں رہتے انجیکشن لینے کا ہے تو پیٹ میں تو نہیں لے رہے جسم میں لے رہے اس سے کچھ پرابلم؟ روزے میں انجیکشن لینے سے چاہے وہ کوئی بھی انجیکشن ہو اس سے کوئی روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا. چلیے ماشاء اللہ. اور ایک چیز جیسے کہ کچھ کام کر رہے چھوٹا سا کٹ گیا خون نکل گیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوڑا نکلو یا بہت تھوڑا نکلو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے, وضو سے اس کا تعلق ہے. وضو جاتا رہتا ہے لیکن روزہ خون کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا کہ بھئی چھوٹا سا مار لگ گیا اس سے کوئی روزے کے اوپر اثر نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. جیسے کہ ایک کوانسیڈنٹ قصہ ہوا سو ہے کس کے ساتھ ہوا کیا ہوا وہ بتانا نہیں چاہوں گا مگر ایک قصہ ہوا تھا. روزے کی حالت میں ہے ایک شخص, جیسے کوئی روزے کی حالت میں کوئی شخص ہے, افطار کا ٹائم ہے, آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ باقی ہے, وہ چکر آ کے گر گیا. اب اس کو کئی لوگ بول رہے کہ پانی پلاؤ, کچھ لوگ بول رہے کہ روزہ ہے نہیں پلانا, تو ویسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جان کے اوپر اگر خطرہ ہے کہ جان جانے کا جو ہے نا خدشہ ہے تو پھر شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ شریعت کبھی بھی جان جوخم میں ڈالنے اور اس کے اوپر تکلیف دینے کے لیے شریعت نہیں ہے. شریعت آسانی کے لیے ہے. یہ جو ہے نا الدین و یسر, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین آسانی کا نام ہے, مشکل کا نام نہیں ہے. توڑ لو روزہ, جان کا خطرہ ہے یا پھر جو ہے نا کسی اور کمزوری کا خطرہ ہے, توڑ لو روزہ اور اس کے بعد پھر اس کی قضا کر لو. لیکن جنیون اگر کوئی ایسا بے ہوش ہو کے گر گیا, آپ نے سوال کیا ہے, تو ورنہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم روزہ توڑ لیں. جان کا خطرہ ہے, یہ بھی چیز میں لا رہا ہوں کہ بے ہوش ہو گیا, اب یہ ہوش میں آئے گا یا نہیں آئے گا, اس کو پانی پلانا چاہیے تو پانی پلا دیں. اور جب ہوش میں بندہ نہیں ہے, عبادت تو وہ کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے, لیکن اگر جان ہی چلی جائے تو پھر وہ کوئی جان ہے تو جہان ہے. اس وجہ سے روزے کو توڑ کے وہ اپنی جو ہے نا قضا اس کی لازم اس پر آئے گی, وہ قضا کر لے. ماشاء اللہ. بٹ وہ لوگ کیا کیے تھے کہ روزہ ہے نکو نکو بول کے ان کو ویسے ہی پکڑ لیا کرے, وہ ویسے ڈلتی حالت میں لے کے چلے گئے گھر کو, بعد میں اچھے ہوئے بعد روزہ کھلا لیے. جی. اور ایک چیز, ایک چھوٹا سا سوال, جیسے کہ سفر میں ہوتے ہیں ہم لوگ, جیسے کہ میں سفر میں زیادہ تر میرا جاب سے ریگارڈنگ بھی وہی رہتا ہے کہ سفر میں وغیرہ رہتا ہوں میں. جب کوئی انسان سفر میں, رمضان کا موقع ہے, رمضان کا مہینہ ہے, سفر میں ہے, ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے, روزہ کھولنے کا افطار کا ٹائم ہو گیا, 6:35 کو افطار کی ٹائمنگ ہے, ٹائم ہو گیا جیسے 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ, اس کے بعد بھی انسان روزہ کھول سکتا ہے یا اس کو کچھ بھی کرنا ہے وہ ٹائم کھولنا ہی کھولنا ہے کچھ تو بھی کھا کے؟ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائی. ایک تو ہے کہ سحر میں دیر کرو اور افطار میں جلدی کرو. سحر میں دیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 بجے 3 بجے کسی کی سحری ہو گئی تو بھی وہ کم از کم 4 بجے سے 4 بجے تک, آج کل جو ٹائم ہے اس میں کم از کم جو ہے نا وہ 4 بجے تک, 4:15 بجے تک یا 4:30 بجے تک بھی افطاری یا پھر آخر وقت میں پانی تو پی لے. یہ دیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلوع آفتاب تک کھا لے. اور افطار میں جلدی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ یہ میری چاہت ہے, جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی خیر پر رہے گی. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ختم ہو جانے کے بعد, مغرب کا وقت شروع ہو جانے کے بعد, طلوع غروب آفتاب کے بعد اس کا روزے میں ثواب میں کمی ہوتی رہتی ہے اگر وہ افطار نہ کرے. اس کو کہا جاتا ہے مکروہ ہے. مکروہ جب کبھی سنتے ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو ثواب ملنا چاہیے اس میں وقتاً فوقتاً کمی ہوتی ہے. 100% میں سے 95, 90 اور 85 اس طریقے سے پرسنٹیج کے حساب سے ثواب کم ہوتا رہتا ہے جتنی دیر آپ کریں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ افطار کرنے کے لیے پورا ایک دسترخوان بچھا ہوا ہو, کھجور بھی ہو, پھل فروٹ بھی ہو, تلن بھی ہو, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک گھٹ پانی تو میسر کہیں بھی آ جاتا ہے, تو ایک گھٹ پانی ہی اگر کوئی پی لے, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو نمک کی ایک پوڑی ساتھ رکھ لے, وہ چکر ہی کر لے, کچھ بھی کر لے, لیکن روزہ کوئی ساتھ میں چیز رکھ لے. ایسی سچویشن میں آپ ایمرجنسی میں کھجور کھا کر ہی اپنے روزے کو جو ہے نا شروع کر لیں. اور اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اوپر ہوتا ہو تو نماز بھی جانے کا خطرہ ہے, تو افطار میں جلدی کرنا چاہیے, دیر نہیں کرنا چاہیے. اور اگر بالفرض دیر ہو جاتی ہے تو اسے کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی ماشاء اللہ, بہت اچھی بات بولے. نماز سے متعلق جو ایک 2 چھوٹے سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک چیز ہے کہ لوگ رکعت باندھ لیتے رہتے, کھجا لیتے رہتے, ایسا تو کھجانا یہ الاؤ ہے یا نہیں ہے نماز میں؟
السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔